کچھ نہ کچھ خوف خدا ہوگا، کچھ آخرت کی باز پرس کا احساس ہوگا، ورنہ چکنے گھڑوں کی طریقے سے بات پڑے گی اتر جائے گی۔ اور دیکھو گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، بد دل نہ ہو، ہمارا پختہ وعدہ ہے تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کو کامیابی حاصل ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ یہاں ذرا غور کرنا ہوگا۔ جھٹلانے والے، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے، حقائق کو جھٹلانے والے، نصیحتوں سے اور صحیح مشوروں کو رد کر دینے والے، جو بھی حقائق سے اعراض کریں گے وہ بھی مکذب ہیں اس اعتبار سے کہ وہ حالات کی تکذیب کر رہے ہیں، حقائق کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگرچہ مراد اصلاً یہاں وہ قومیں ہیں عاد سمود کہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، لیکن یہ کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اس کے اندر لفظ عام جو ہے اس کے حوالے سے جنہوں نے بھی حقائق کو جھٹلایا، جنہوں نے بھی جو بات کہی گئی، جیسے کہ کئی رسولوں نے کہا اپنی قوموں سے وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، کیا کریں ہم، تم پر تو یہ ہلاکت آنی ہی تھی، اس لیے کہ ہم نے تو ہر ممکن کوشش کی کہ تمہیں صحیح راستے کی طرف بلا لیں، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم تو ان کو پسند کرتے ہو جو تمہیں دھوکے دیں، تمہیں فریب دیں، سبز باغ دکھائیں، تم تو ان کی باتوں پر دھیان کرتے ہو۔ تو یہ ایک جنرلائزڈ اس سے نتیجہ نکالیے۔ آگے چلیے، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ جو ہے قرآن مجید اور یہ خاص آیات جو اس وقت تمہیں سنائی جا رہی ہیں، یہ لوگوں کے لیے وضاحت ہے، لوگوں کے لیے بیان ہے، تبیین ہے، اور یہ کہ موعظہ ہے، نصیحت ہے، لیکن یہ کہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کس کے لیے؟ للمتقین۔ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خوف خدا ہوگا، کچھ آخرت کی باز پرس کا احساس ہوگا، ورنہ چکنے گھڑوں کی طریقے سے بات پڑے گی اور اتر جائے گی، یا جو ضد پر اور ہٹ پر اڑ گئے ہیں ان پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جنہوں نے تعصب کے کان جو پٹیاں اپنے کانوں پر باندھ لی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جو تکبر کی وجہ سے اعراض کر رہے ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اس کے بعد وہ آیت آئی وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور دیکھو گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو، مایوس نہ ہو، بد دل نہ ہو، ہمارا پختہ وعدہ ہے تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کو کامیابی حاصل ہوگی بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ یہاں ذرا غور کرنا ہوگا، یہ کن سے خطاب ہو رہا ہے؟ کیا ابو بکر سے کہا جا رہا ہے؟ کیا ان کے ایمان میں کوئی شک و شبہ تھا؟ کیا عمر اور عثمان اور علی اور حمزہ اور عبد الرحمن ابن عوف اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کیا ان کے بات ہو رہی؟ اس سے آگے بڑھ کر کیا یہ مہاجرین کی بات ہو رہی؟ نہیں، بات سمجھیے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ عام الفاظ آتے ہیں وہاں مراد خاص ہوتے ہیں۔ پورے قرآن میں جہاں منافقوں سے بات ہوئی ہے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا آیا ہی نہیں۔ یہ تو آپ کو سیاق و سباق سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں صادق الایمان لوگ مخاطب نہیں ہیں بلکہ منافق مراد ہیں، اس لیے کہ دعوے دار تو وہ بھی ہیں ایمان کے، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا کے عموم میں تو وہ بھی شامل ہیں۔ تو یہاں سمجھیے کہ اصل کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ مسلمان ہیں کہ جن کا تعلق مدینہ منورہ سے ہے، انصار کی جماعت، ان میں ظاہر بات ہے کہ بڑی تعداد میں کچے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مکے میں جو شخص ایمان لایا مار پڑنی شروع ہو گئی، بائیکاٹ ہو رہا ہے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، بھوکا مارا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، انگاروں پر لٹا، ظاہر بات ہے وہ تو بھٹیوں میں سے گزر چکے، پھر گھر بار چھوڑ کر اہل و عیال کو بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آئے تھے۔ اب ان کے ایمان میں اور ان کے تمام پختگی میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ مدینے میں جو لوگ ایمان لائے جہاں صادق الایمان بھی تھے، بہت تھے، لیکن یہ کہ وہاں حالات کی وجہ سے کچے پکے لوگ بھی آ گئے، اس لیے کہ ایمان لانے سے مار تو کوئی پڑتی نہیں اب۔ اس حوالے سے ابھی ان کو بھٹیوں میں سے گزرنا تھا کہ مہاجرین تو گزر آئے بھٹیوں میں سے، وہ تو کندن بن چکے، زر خالص بن چکے، تمہارے اندر ابھی کچھ لوگ ہیں کہ جن کی کچھ تربیت کی ضرورت ہے، جنہیں آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزارا جانا ضروری ہے۔ تو دیکھ لو، اگر تم اس میں سے گزر گئے اور تم نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا، جیسے کہ غزوہ احد کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ حضور 3000 کی نفری لے کر مدینے سے نکلے ہیں، 700 واپس آ گئے، معلوم ہوا کہ کم سے کم 1/4 تعداد جو ہے
اب ان میں سے ظاہر بات ہے 3000 میں سے مہاجرین بھی تھے، تو انصار کے اعتبار سے تو محسوس ہوتا ہے کہ جو مدینے کے مسلمان تھے ان میں تو خاصی معتدم تعداد جو ہے، اگر آپ نسبت و تناسب نکالیں گے تو وہ ان کچے پکے یا منافق لوگوں کی تھی۔ تو یہاں جو بات کہی جا رہی اصل میں تعویل خاص کے حوالے سے سمجھ لیجیے، مخاطب وہ ہے وہ جن کے ایمان کا ابھی جو ہے وہ رنگ گہرا نہیں ابھی ہوا تھا، ابھی وہ بھٹیوں میں سے گزرے نہیں تھے، آزمائشوں میں سے گزر کر، جسے اقبال نے کہا ہے چون پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، یا جسے کہیں اکبر نے کہا تھا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دنوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر۔ تو وہ مہاجرین جو تھے وہ تو خاک میں مل کر اور آگ میں جل کر آئے تھے، وہ تو پکے ہو چکے تھے، لیکن یہاں ابھی لوگوں کو ضرورت تھی۔ تو ان کنتم مومنین، اگر تم نے ایمان کا واقعی تقاضا پورا کر دیا تو پھر وعدہ ہمارا ہے اور پختہ وعدہ ہے کہ سربلند تم ہی رہو گے۔ اس کے بعد ایک خاص پس منظر میں فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، بھئی اتنے بددل کیوں ہو رہے ہو؟ تمہارے جو دشمن ہیں مشرکین مکہ، اگر آج تمہیں کوئی چوٹ لگی ہے، کوئی زخم لگا ہے، تو انہیں بھی تو لگ چکا 1 سال پہلے، 13 مہینے پہلے ان کے 70 جو ہے کھیت نہیں رہے تھے میدان جنگ میں، بدر میں ان کے 70 مارے گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ تو یہ تو در حقیقت وہی آج تم پر بپتا آ گئی ہے۔ تو انہیں دیکھو ذرا، وہ اتنی بڑی مار کھا کر بھی 1 سال کے اندر اندر دوبارہ آ گئے کمر ہمت کس کے حملہ آور ہو کر، اور تم جو ہے جی چھوڑ رہے ہو، حالانکہ ان کا تو اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، تمہارا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر یقین ہے، تو تمہیں تو کسی درجے میں بھی کوئی بدلی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہارا تو معیار ہی یہ ہونا چاہیے کہ کامیابی اصل میں یہ ہے کہ ایمان پر موت آ جائے، اور سب سے بڑی کامیابی شہادت کی موت ہے۔ تو اگر تم میں سے 70 شہید ہو گئے تو وہ تو کامیاب ہو گئے، اس کو ناکامی کیوں سمجھ رہے ہو؟ انہوں دیکھو کہ وہ لوگ نہ آخرت کا یقین ہے، نہ انہیں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا یقین ہے، ان سے عبرت پکڑو کہ وہ تو تم پر حملہ آور ہو گئے آ کر، پہلے بدر میں جنگ ہوئی تھی، یہاں آ کر مدینے پر آ کر حملہ آور ہو۔ تو ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس۔ اب یہ ہے وہ فلسفہ ابتلاء اور آزمائش کا، یہ دن ہے جنہیں ہم بدلتے عدلتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، کبھی فتح کبھی شکست، کبھی اونچ کبھی نیچ، یہ فتح ہی فتح ہوتی رہے تو کچے پکے رلے ملے رہ جائیں گے، کبھی آزمائش بھی آنی چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کون پختہ ہے اور کون خام ہے، تمیز کیسے ہوگی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیسے جدا ہوگا۔ تلک الایام نداولها بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ دیکھ لے کون تم میں سے واقعی صاحب ایمان ہے، اور تم میں سے کچھ کو اپنے گواہ بنا لے، شہادت کا درجہ دے دے، یہ تو اونچا درجہ ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، یہ نہ سمجھنا کہ انہیں اگر فتح ہو گئی اور تمہیں چرکا لگ گیا تو اللہ کو پسند ہے وہ مشرک، نہیں، اللہ کو ظالم تو پسند نہیں ہے، مشرک پسند نہیں ہے، کافر پسند نہیں ہے، پسند تم ہی ہو، تم سے ہی محبت ہے، لیکن یہ کہ بہرحال تمہاری بہتری مقصود ہے کہ تمہاری صفوں میں کچے پکے جو ہیں وہ ذرا علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، تاکہ یہ کہ اور اس سے بڑے مراحل آنے ہیں، سختر مراحل آنے ہیں، اور بھی ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، لہذا ایسا نہ ہو کہ اس سے بھی کسی زیادہ بڑے کریٹیکل مومنٹ پر، اس سے بھی زیادہ کسی نازک مرحلے میں آ کر جو ہے ایسے لوگوں کی کمزوری جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہو جائے، تو یہ چھانٹی ہونی ضروری ہے۔ بڑا پیارا لفظ آ رہا ہے آگے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ خالص کر لینا چاہتا ہے اہل ایمان کو۔ یہ تمحیص کے لفظ کو سمجھیے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ اردو میں ایک لفظ بولتے ہیں جو کتابی اردو ہے، بول چال کی تو ایسی نہیں ہے، وہ بحث و تمحیص۔ لفظی معنی کیا؟ بحث کے معنی ہوتے ہیں کریدنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب مرغی جو ہے وہ ٹھونگے مار مار کے زمین میں اس کو زمین کو کریدتی ہے کہ کوئی شے ہے کہ نہیں، پھر جو نکلتا ہے اس کو علیحدہ علیحدہ کرتی، کھانے کی کوئی شے ہے تو کھائے گی نا، کنکر تو نہیں کھائے گی وہ۔ تو بحث و تمحیص یہ ہے کہ بحث کے معنی کھود کرید کرنا، اور تمحیص جو ہے علیحدہ علیحدہ کر دینا، ممیز کر دینا۔ تو اللہ ممیز کر لینا چاہتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ چاہتا ہے کہ اہل ایمان کو علیحدہ کر لے، بالکل جو ہے وہ گڑمڑ نہ رہے ان کے ساتھ جو منافق ہیں اور کچے پکے لوگ ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اب جب یہ علیحدہ ہو جائے گا معاملہ تو پھر کافروں کو وہ تباہ کرے گا، ورنہ کافر تمہارے اندر ہی گڑبڑ رہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو وہ اس طرح کا عمومی عذاب اگر آیا تو ان کافروں کے ساتھ اہل ایمان بھی اس چکی میں پس جائیں گے۔
جیسے کہ فرمایا گیا سورہ فتح کے اندر کہ اس وقت بھی ہم تمہیں یعنی وہ سمجھیے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے مسلمانوں ہم تمہیں فتح دے چکے تھے، فتح ہو گئی تھی تمہاری، لیکن ہم نے جنگ سے ہاتھ روک لیے تمہارے اور کفار کے، اس لیے کہ مکے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مومن تھے، مرد تھے، عورتیں تھیں، بوڑھے تھے، اور وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ اس وقت اگر کہیں یہ بھٹی دہک جاتی اور تم جو ہے ان کو بھی پیس دیتے کفار کے ساتھ، تو اللہ نے ان کی وجہ سے ابھی ہاتھ روک لیا، تمہارے ہاتھ روک لیے، ان کے بھی ہاتھ روک لیے۔ اس کے بعد آئی ہے وہ کانٹے والی آیت جو ہے قرآن مجید کی، کہ جو ایک ہی مضمون پر قرآن مجید میں یہ 4 آیتیں آئی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں بات تو ہو رہی ہے فتح اور شکست کی، بات فوراً اللہ نے کی جنت کی، کیا مطلب؟ یہ فتح و شکست جو ہے دنیا میں، اس سے تمہیں دلچسپی ہوگی، ہمیں تو اصل دلچسپی یہ کہ کون ہے ہمارے اصل بندے جو ہمارے گھر میں جو ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا جنت میں پہنچ جاتے ہیں، ہماری دلچسپی تو اس سے ہے۔ ہم تو چھانٹی کر رہے ہیں اہل جنت کی، اور تم بھی اگر صاحب ایمان ہو تو تمہارا معیار کامیابی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فتح ہوئی یا شکست ہوئی، کامیابی ہوئی یا ناکامی ہوئی، یہ ہونا چاہیے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، چاہے نہایت قسم پرسی کے عالم میں اس کی موت ہوئی ہو، چاہے جیسے کہ ابو جہل نے بدبخت نے حضرت سمیہ کو ہلاک کیا ہے، انتہائی سخت ٹارچرز دے کر کیا ہے، پھر شرمگاہ میں برچھا مارا ہے، جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کیا ہے، کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن وہ تو کامیاب ہو گئی۔ اسی لیے حضور وہاں سے گزرتے تھے اور فرماتے تھے اسمروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے۔ تو اللہ کو تو دلچسپی اس سے ہے، یہ فتح و شکست دنیا میں یہ تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس سے کوئی اصل مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو ہے جنت کا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ نہیں کہا کہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ کامیاب ہو جاؤ گے اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی، نہیں، حالانکہ بحث وہی ہو رہی ہے، لیکن اصل نصب العین کیا ہونا چاہیے وہ ہے حصول جنت، اصل نصب العین کیا ہے؟ فلاح اخروی، اس کو نمایاں کیا ہے، تمہاری نگاہ تو وہاں جمی ہونی چاہیے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں تم میں سے کہ جو واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، اور ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ کون ہے تم میں سے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں بھی اطلاق مہاجرین پر نہیں ہو سکتا، ان کا ایمان، ان کا صبر تو پورا کا پورا وہ امتحانات پاس کیے ہوئے ہیں، وہ تو یوں سمجھیے کہ آخری درجے میں جس کو کہا جائے فرسٹ ڈویژن سے آگے ڈسٹنکشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کہ مراد کون ہے یہاں پر؟ اگرچہ الفاظ عام ہیں، اصل میں مراد ہے وہ لوگ جو مدینے میں ایمان لائے، اور خاص طور پر ان میں سے جن میں ابھی کچھ کچائی ہے۔ تو فرمایا ابھی ہمیں گزارنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کون تم میں سے واقعتاً ایمان لائے ہیں، صدق دل سے لائے ہیں، پختگی کے ساتھ لائے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا ہے، اور کون واقعتاً صبر کرنے والے ہیں، جمے رہنے والے ہیں، ڈٹے رہنے والے ہیں، امتحانوں میں سے، آزمائشوں میں سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے والے ہیں۔ تو ابھی یہ مرحلہ جاری رہے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور یہ بھی ذرا نوٹ کیجئے کہ ایک ہماری اس علاقے کی ہریانے کی زبان کی ایک کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا، یہ عام طور پہ کہتے ہیں خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں ایمان قدرے کم تھا وہ زیادہ بڑے بلند دعوے کرتے تھے، جی ہمیں تو شہادت چاہیے، بس اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں تو کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، ہم تو چاہتے ہیں کہ فوراً جو ہے شہادت کی موت ہمیں حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کہ غزوہ احد میں میدان میں جا کر مقابلہ ہوگا، یہ بھی کچھ پرجوش نوجوانوں کے اصرار پر حضور نے کیا تھا، ورنہ حضور کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے۔ اور یہ کہ عبداللہ ابن ابی، اب یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، نوٹ کر لیجئے کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بات، ایک ہی رائے نہایت اخلاص کی بنیاد پر بھی ہو اور منافقت کی بنیاد پر بھی ہو، رائے تو ایک ہے، لیکن ایک شخص وہی رائے دے رہا ہے نہایت خلوص کی بنیاد پر۔ حضور کی رائے بھی وہی تھی کہ مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی وہی تھی، لہذا ظاہر کسی بات کا اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوارج کا جو کلمہ تھا اس پر یہی کہا تھا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ان الحکم الا للہ، یہ تو کلمہ حق ہے،
اس کا کون انکار کرے گا کہ اللہ کے سوا کسی کے لیے حکم نہیں، فیصلے کا اختیار نہیں، حاکمیت نہیں؟ لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کلمہ تو حق، بات حق کہہ رہے ہیں، ارینا بہل باطل، لیکن اس سے جو ان کا مقصود ہے وہ باطل ہے، بات صحیح نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کلمہ جو ہے اس اعتبار سے حضور کی طرف سے بھی رائے آئی اور وہ حق تھا، عبداللہ ابن ابی کی بھی رائے تھی، لیکن کچھ جوشیلے مسلمان نوجوان، خاص طور پر جو غزوہ بدر کے بعد ہی ایمان لائے تھے، اور ان کے ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہو سکتی ہے کہ یہ تو فتح ہی فتح ہے، اب تو ڈنکا بج گیا پورے عرب میں، رعب قائم ہو گیا، لہذا اب تو چلو شامل ہو جاؤ، جوائن دی بینڈ ویگن، اب شریک ہو جاؤ اس میں، سے گاڑی چل پڑی۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بڑی شہادت کی، ہماری تو آرزو شہادت کی ہے، ان پر ایک طرح کا طنز کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم بڑی تمنائیں آرزویں کر رہے تھے موت کی، اس سے پہلے کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ موت بہرحال موت کی آرزو کرنے کی اجازت نہیں ہے، شہادت اور شے ہے، شہادت کی موت ہو، لیکن موت کی آرزو آپ نہیں کر سکتے کہ زندگی جو ہے جلدی ختم ہو جائے۔ لہذا اس حوالے سے وَلَقَدْ تَمَنَّوْنَ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اب تم نے دیکھ لیا، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم نے اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا ہے نا موت کے موت کیا شے ہے۔ تو یہ ایک طرح کا طنز ہے ان لوگوں پر۔ تو پس منظر میں وہی سمجھیے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابھی وہ کچے پکے قسم کے، پکے نہیں کچے لوگ تھے، وہی ہیں کہ جن کی طرف یہ روح سخن ہے۔ بہرحال اب ان آیات کے بعد آئیے ان کے حوالے سے جو مجھے باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صورت سامنے آئی ہے اس وقت ان انتخابات کے نتیجے میں، کون جیتا کون ہارا اس کو چھوڑیے، اس پر تو میں پچھلے جمعے میں کچھ مفصل گفتگو کر بھی چکا ہوں، اور یہ کہ وہ آج وہ آ گیا ہے تازہ اس کا شمارہ ندائے خلافت کا، اس میں میری وہ پچھلی جمعے کی تقریر تقریباً ساری چھپ گئی ہے۔ البتہ یہ کہ نوائے وقت میں جو شروع ہوا ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے، سرسری طور پر میں نے ابھی دیکھا ہے کہ شاید کچھ حصے مجھے پسند نہیں آئے تو انہوں نے حذف کیے ہیں، لیکن یہ کہ ندائے خلافت میں وہ یوں کی تو من شائع ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ کیفیت جو سامنے آئی ہے کم سے کم میرے لیے اور جو بھی میرے قریبی رفقا ہیں جو میری سوچ میرے فکر سے واقف ہیں، ان کے لیے ہرگز غیر متوقع نہیں تھی، اس لیے کہ ہم نے یہ بات، میں جو بات، بلکہ ہم کی بجائے اب لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، میرا یہ تجزیہ ٹھیک 1 سال پہلے شائع ہو چکا، 14-15 ستمبر کے نوائے وقت میں میرا مضمون شائع ہوا، جس میں یہ جملہ بھی موجود تھا کہ مستقبل قریب میں پاکستان سطحی مذہبیت کا لبادہ اتار کر عریاں سیکولرزم کی راہ اختیار کر لے گا۔ ہماری مذہبیت جو بھی تھی وہ سطحی سی تھی، اوپر کی ٹیپ ٹاپ تھی، کوئی اس کی بنیاد، حقیقی بنیاد نہیں تھی، لیکن یہ کہ چل رہا تھا، کچھ نہ کچھ نعرہ تھا اسلام کا، کچھ نہ کچھ یہی حصے شاید نکالے بھی گئے ہیں نوائے وقت کے مضمون میں سے، کہ میں نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان میں بھی اسلام کا نعرہ ہی نعرہ تھا، حقیقت کہاں تھی؟ حقیقت ہوتی تو وہ حقیقت نظر آنی چاہیے تھی قیادت کے اندر، قیادت میں تو اسلام، وہ پریکٹسنگ مسلمز تو نہیں تھے وہ لوگ، اور علماء جو تھے جو بھی تھے، چاہے وہ شبیر احمد عثمانی ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے ظفر احمد عثمانی ہو رحمۃ اللہ علیہ، چاہے بڑے بڑے پیر ہوں، پیر جماعت علی شاہ ہوں رحمۃ اللہ علیہ، پیر ماکی شریف ہوں رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب معاونین تھے، قائدین نہیں تھے۔ تحریک پاکستان کی قیادت پریکٹسنگ مسلمز پر مشتمل نہیں تھی، ان کا کردار، ان کا اخلاق یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ صداقت، امانت، دیانت، یہ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو کسی غیر مسلم میں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے کردار، ان کا کریکٹر، جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی آدمی، شاعر اسلام کا پابند ہو، عبادات پر پابند ہو، حلال اور حرام پر کاربند ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ عامل آدمی تو نہیں ہے، عملی انسان تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے پاس جو کچھ اسلام ابھی تک چلا آ رہا تھا وہ در حقیقت ایک سطحی سا، جسے ونیئر کہتے ہیں، آج کل آپ کو معلوم ہے یہ فرنیچر بنتا ہے، نیچے جو ہے وہ جو بھی کچھ ہو، اوپر بڑا خوبصورت ونیئر جو ہے وہ ٹیک کا لگا دیں یا کوئی اور اعلیٰ قیمت کا، وہ ونیئر ہوتا ہے، معلوم ہے اس کے نیچے یہ پوری ٹھوس لکڑی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال میں نے تجزیہ لکھا تھا جو 2 مضامین شائع ہوئے تھے، اور اسی میں ایک بات میں نے اور بھی عرض کی تھی کہ مذہبی جماعتیں جو ہمارے ہاں ہیں، مذہبی اور دینی جماعتیں جو اس سیاست میں ملوث رہی ہیں اور جنہوں نے اپنی ساری توانائیاں اس میں گنوائی ہیں، خرچ کی ہیں یا گنوائی ہیں، انہوں نے ایک کریڈٹ لیا تھا جو میں بھی مانتا ہوں کہ ہاں ان کا کریڈٹ تھا، اور یہ کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہے یہاں اسلام نافذ نہیں کرا سکے
لیکن ہم نے سیکولرزم کے قدم بھی یہاں جمنے نہیں دیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنے کا انہیں حق حاصل ہے کہ جو بھی کچھ انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں ضرور یہ تھا کہ سیکولرزم بھی اپنے جڑیں یہاں پر جو ہے بالفعل جما نہیں سکا۔ لیکن یہ کہ میرا تجزیہ یہ تھا کہ اب یہ کریڈٹ بھی ختم ہو جائے۔ اب یہ ملک جو ہے، جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کھلم کھلا سیکولرزم کی طرف جائے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ بالکل میرے تجزیے کے مطابق ہے، جو میں نے بات کہی تھی اس کے عین مطابق ہے، تو مجھے اس پر کوئی صدمہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہوا ہے۔ وہ کیوں ہوا ہے اس کا آپ تجزیہ سمجھ لیجئے۔ کسی شے کو علمی طور پر جاننا اور ہے اور آنکھوں سے دیکھنا اور۔ ابھی میں نے آیت آپ کو سنائی، تم موت کی بڑی آرزو کر رہے تھے لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا موت کو، تو بڑا فرق ہے موت کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں گفتگو کرنا اور موت کو آنکھوں سے دیکھنا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، ذرا انداز دیکھیے، اسلوب دیکھیے۔ اب دیکھ لیا نا تم نے موت کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہی بات قرآن مجید میں آئی ہے، اور ایک اور دوسرے مقام پر کہ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ اگر تم اس کو علم یقین کی حیثیت سے سمجھ لو آج، تو پھر بھی تمہیں نظر آ جائے گی کہ ہاں آخرت حق ہے، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت وہ آئے گا پھر یہ آنکھوں سے دیکھو گے۔ ابھی تو یہ کہ علمی طور پر جان لو، پہچان لو، مان لو، ایمان لے آؤ غیب میں رہتے ہوئے، یؤمنون بالغیب ثم لترونها عین الیقین۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب عین الیقین سے بات سامنے آتی ہے، ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے، تو اس کے اثرات کا انسان کے قلب پر، اس کے اعصاب پر، اس کے احساسات کے اوپر ایک تاثر جو ہے وہ پیدا ہونا یہ فطری ہے۔ تو اس صدمے میں برابر کا شریک ہوں۔ مجھے اس پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ میری جو ایک پیشن گوئی تھی وہ صحیح ثابت ہو گئی، یا میرا تجزیہ جو ہے اس کی کوئی حقانیت لوگوں کے سامنے آ گئی، بلکہ صدمہ ہے جو بات آئی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میرے اندیشوں سے کہیں زیادہ خطرناک صورت سامنے آئی۔ اتنی بری صورت میں بھی نہیں سمجھتا تھا، حالانکہ میں خود اپنے بارے میں بارہا میں نے اقرار کیا ہے کہ میں کچھ پیسیمسٹ قسم کا انسان ہوں۔ ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے طبائع، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کے روشن رخی پر نگاہ جمائے رکھتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا رخ زیادہ جو ہے ان کی نگاہ جمی رہتی ہے تاریک رخ پر، پیسیمسٹ، آپٹیمسٹ، پیسیمسٹ، یہ ہوتے ہیں مزاج اللہ نے بنائے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو آپٹیمسٹ لوگوں میں سے شمار نہیں کرتا، مزاجاً طبعاً میں پیسیمسٹ ہوں، لیکن میں بھی اس درجے نہیں سمجھتا تھا کہ یہ حال ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ اس کی شدت اور گہرائی کی جو سامنے اب تصویر آئی ہے، یقیناً وہ میرے لیے بھی بہت ہی صدمے کا موجب بنی ہے۔ چنانچہ بے نظیر صاحبہ اور ان کی پیپلز پارٹی، اس کو میں اس وقت زیر بحث لانا نہیں چاہتا، پچھلے جمعے میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں، ہمیشہ بیان کرتا رہا ہوں اور چھپ بھی چکا ہے ندائے خلافت میں کہ میں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ میرا گمان یہ تھا کہ کم سے کم بے نظیر کی سیاست اس ملک سے ختم ہو جائے۔ اسلامی حدود اور تعزیرات کا مذاق اڑایا اور اسے وحشیانہ قرار دیا، تو دینی حمیت اور غیرت کا تقاضا تو پھر یہ تھا کہ یہاں اس کو ووٹ نہ دیا جاتا۔ اسی طریقے سے پاکستانی حمیت و غیرت جو بیان انہوں نے دیا تھا نیو یارک میں جا کر نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں سمجھتا تھا کہ پاکستان سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے، ایک غیرت اور ایک حمیت ملکی وطنی بھی ہے، تو اس حوالے سے میں نے کہا تھا کہ سیکولرزم تو آئے گا، لیکن یہ کہ بے نظیر کی سیاست اس ملک سے ختم ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بات نہیں ہے۔ حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ معلوم ہوا کہ یہاں تو مسئلہ جو ہے صاف صاف کھلم کھلا سیکولرزم والی جماعت جو ہے اسے جو بھی پذیرائی حاصل ہوئی ہے اس کا مجھے اتنا خیال نہیں تھا کہ خاص طور پر ان کی شخصیت کے اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ آج ہی کے نوائے وقت میں جو صورت سامنے آئی ہے اس کی ایک مثال اصل میں ایک بہت ہی تلخ حقیقت کی حیثیت سے سامنے آئی ہے۔ آج کے نوائے وقت میں جو یہ مضامین چھپتے ہیں انگریزی کے مختلف باہر کے اخبارات اور جرائد سے لے کر، ان میں انڈیا ٹوڈے، یہ بھارت کا ایک جریدہ ہے، اس کے کسی شیکھر گپتا صاحب کا مضمون آیا ہے پاکستان میں یہ جو الیکشن کے نتائج ہیں ان کے جو بھی تجزیہ انہوں نے کیا ہے۔ اس میں جو کچھ میں نے پڑھا میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ شیخ رشید جو اس ملک میں اباحیت، مغربی تہذیب
اس کا سب سے بڑا سمبل بن گیا تھا، اس لیے کہ وہ کیا میڈونا ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ میڈونا کو دعوت دینے والا اور مائیکل جیکسن کو دعوت دینے والا، ظاہر بات ہے کہ ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا جو ہماری اقدار ہیں، ان سے بالکل 180 درجے کے برعکس جو بھی کیفیت ہو سکتی ہے ویسٹ کے اندر، اور انتہائی ہو سکتی ہے، ان کو بلانے کا عالم بردار شخص، اس کا حال یہ ہوا ہے۔ اور اس نے کہا، آج ہی میں نے تو پڑھا ہے اس مضمون میں، کہ اس نے یہ کہا تھا کہ قاضی حسین احمد صاحب کی میں شلوار اتروا دوں گا۔ تو اب یہ شخص ہندو شیکھر گپتا بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھ کر تبصرہ لکھ رہا ہے، کس طرح کی بغلیں اس وقت بجائی جا رہی ہیں پوری دنیا میں۔ میں نے اگرچہ وہ الفاظ لکھے تھے پاکستان آتے اس 2 ورقے کے اندر، کہ ہمارے ہاں کے دانشور جو ہے وہ بغلیں، باہر بھی بغلیں بجائی جا رہی ہیں اور یہاں بھی پھپتیاں چست کی جا رہی ہیں فنڈامنٹلسٹ پر اور جو بھی مذہبی عناصر ہیں ان پر، لیکن یہ جرت کہ وہ لکھ رہا ہے ایٹ اسلام آباد، اسلام آباد میں بیٹھ کر اس نے لکھا ہے کہ اگرچہ شیخ رشید یہ کام تو نہیں کر سکا کہ وہ قاضی حسین احمد صاحب کی شلوار اتروا دے، لیکن واقعہ یہ تو وہ کر گزرا ہے کہ 80,000 ووٹ اس نے لیے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے نمائندے کو 8,000 ووٹ ملے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت کافی بڑا پیمانہ ہے۔ ووٹ کس نے دیے؟ لوگوں نے دیے، پاکستانیوں نے دیے ہیں، مسلمانوں نے دیے ہیں۔ ان کی سوچ کیا ہے، ان کا رخ کیا ہے، ان کی ویلیوز کیا ہیں، ان کا انداز فکر کیا ہے، وہ کس تہذیب کو پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو کھلم کھلا ایک شخص جو ہے اس تہذیب کا، اس ثقافت کا سب سے بڑا علمبردار ہی نہیں، سمبل بن گیا، علامت بن گیا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہو کہ 80,000 ووٹ وہ لے جائے اور اس کے مقابلے میں شاید جماعت کے یا پی ایف کے جو نمائندے ہیں ان کو 8,000 ووٹ ملے، تو اسی سے آپ اندازہ کریں۔ دوسری مثال اس نے دی ہے سردار آصف احمد علی کی۔ اب وہ سود کے بارے میں جو بیانات آئے، شریعت کے بارے میں جو استہزائیہ انداز اس کا رہا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اسے 46,000 ووٹ ملے ہیں اور مقابلے میں تمام مذہبی جماعتوں کا مشترک امیدوار 5,000 سے بھی کم ووٹ ملا۔ یہ صورتحال جو ہے یہ انڈیکس ہے، سمجھ لینا چاہیے، پوری گہرائی میں اتر کے سمجھنا چاہیے کہ صورتحال جو ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ صورتحال یہاں تک پہنچی۔ رخ میں جانتا تھا، یہ جانتا تھا کہ اس رخ پر ہوا چل رہی ہے، ادھر حالات جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ کس حد تک بات جا چکی ہے اس کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ خود مجھے بھی پورا اندازہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے یہ کہ اس نے تو عنوان قائم کیا ہے اس شیکھر گپتا نے، راؤٹ آف فنڈامنٹلسٹ، یعنی فنڈامنٹلسٹ جو ہے بنیاد پرست مسلمان، ان کو تو وہ شکست اور ہزیمت ملی ہے کہ شکست فاش، ان کا گویا کہ خاتمہ ہو۔ اور یہ کہ جماعت اسلامی کتنی بڑی بڑی قیمتیں دے کر اپنا نام اس نے تج دیا، جماعت اسلامی چھوڑ کر پی آئی ایف، اپنی ساری روایات، متانت، سنجیدگی، شرافت، شائستگی کی ساری روایات چھوڑ کر عوامیت جسے کہا جاتا ہے اس کی انتہائی پستی پر آ کر، اس کے باوجود سن 70 کے مقابلے میں بھی 33% کم، ووٹ تو آدھے ہی رہ گئے، 6 لاکھ کے بجائے 3 لاکھ ملے، اور سیٹیں جو ہیں وہ 4.5 ملی تھی سن 70 میں، اب 33% کی کمی۔ 4.5 میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ 4 سیٹیں اس وقت سن 70 میں وہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں ملی تھی، اور 1 سیٹ وہ تھی کہ جو مولانا ظفر احمد انصاری مرحوم وہ انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے، جماعت کے ٹکٹ پر نہیں تھے لیکن جماعت کی سپورٹ سے کامیاب، اس لیے میں 4.5 کا، اور حساب بھی ٹھیک جڑ جاتا ہے، 33% 4.5 کا جو ہے وہ نکل جائے تو 3 کا عدد پورا کا پورا قائم ہے۔ یہ حالات میں تسلیم کرتا ہوں کہ رخ کو جاننے کے باوجود اس کی شدت کا مجھے بھی اندازہ نہیں تھا، اور یہ باتیں میں کسی خوشی سے نہیں کہہ رہا، شدید صدمے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن اس شر سے ایک بہت بڑا خیر برآمد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شان ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ مردہ میں سے زندہ کو برآمد کرتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو۔ ایک شے ظاہراً خیر ہوتی ہے، اس کے پردے میں شر چلا آ رہا ہوتا ہے، ایک شے ظاہری اعتبار سے شر ہے، اس کے پردے میں تو خیر چلا آ رہا ہوتا ہے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو بہرحال اس شر میں سے ایک بہت بڑا خیر جو برآمد کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ری تھنکنگ، نظر ثانی، پورا جائزہ دوبارہ، صحیح تشخیص معاشرے کی ہو جانی چاہیے کہ یہ معاشرہ ہے کیا، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔
جس میں ہم کام کر رہے ہیں اس کی صحیح تشخیص ہو، اور دوسرے یہ کہ پھر صحیح لائحہ عمل جو ہے اس پر اپنے نظر ثانی کی جائے۔ وہ بات نہ ہو پچھلے جمعے میں جو میں نے آیات بیان کی تھی مسجد دارالسلام میں، اس میں ایک آیت کا ٹکڑا یہ بھی آیت نمبر 135 سورہ آل عمران کی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کا اعتراف کریں اور اصرار نہ کریں اپنی غلطی، وہ ہٹ دھرمی نہ ہو جائے، اس کے اوپر جمے رہنے کے لیے ضد نہ ہو جائے۔ ایک تو کیفیت یہ ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں آئی ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہ کریں، ضد نہ کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ جم نہ جائیں، ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کا ثبوت نہ دیں۔ اور اس کے برعکس ایک نوش ہے کہ جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، اخذت العزت بالاسم، جب کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اپنے اعلیٰ معاملات کو درست کرو، تو عزت نفس جو ہے اس کی انانیت اسے اور جما دیتی ہے گناہ کے اوپر۔ کیسے مان لوں کہ خطا ہو گئی، کیسے مان لوں کہ غلطی ہوئی، کیسے مان لوں کہ میرا حساب جو ہے، میرا اربع جو ہے وہ غلط نکلا، کیسے مان لوں کہ میرا صغرا کبرا جو ہے صحیح نہیں تھا۔ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گویا کہ میری ہیٹی ہو جائے گی اور میری جو حیثیت ہے، حیثیت عرفی جو جس کو کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ دو رویے ہیں۔ اب یہ کہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اما شاکرم و اما کفورا، اختیار دنیا میں اللہ نے انسان کو دے رکھا ہے، چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ۔ ایک راستہ وہ ہے کہ لم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہ کریں، ضد نہ کریں، ڈھٹائی اور ہٹ درمی سے کام نہ لیں۔ ایک راستہ وہ ہے کہ اخذت العزت بالاسم، کہ اپنی عزت نفس جھوٹی انانیت کی وجہ سے اس غلطی کے اوپر، اس گناہ کے اوپر ضد کریں اور اڑ جائیں۔ اب میں ذرا تجزیہ کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن جماعتوں نے، مذہبی یا دینی جماعتوں نے جن دینی یا مذہبی جماعتوں نے اس انتخابات میں حصہ لینے کی پالیسی اختیار کی، ان کی تشخیص اور تجزیہ کیا تھا، اس کو ذرا سمجھ لینا چاہیے، اور اس کو چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو آبجیکٹیولی ان کی بات کو، خام خواہ ہم جو ہے اس میں اپنی کوئی رائے کو دخل نہ دے، پہلے سمجھے کہ اصل میں تھا کیا تجزیہ۔ وہ تجزیہ میں نے 4 نکات میں یہاں معین کیا ہے۔ وہ تجزیہ یہ ہے، اور ہو سکتا ہے اب بھی بہت سے لوگ انہی مغالطوں میں ہوں، کہ ہمارے عوام کی اکثریت مسلمان ہیں، صحیح ہے، ان کے دلوں میں ایمان بھی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت بھی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ان میں عمل کی کمی ہے، سب بدعملی ہے۔ نمبر 3 یہ ایک خاص طبقہ ہے جو ان پر مسلط ہے، جو انہیں دوسری سمت میں لے کر جا رہا ہے، سیکولرزم یا کفر یا الحاد کے راہ۔ وہ ایک خاص طبقہ ہے، وہ اصل میں عوام کی کوئی اکثریت نہیں ہے، اس کی صحیح عکاسی نہیں ہے، وہ ایک طبقہ ہے۔ اور نمبر 4 یہ کہ اسلام سے عوام کو جو محبت ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے، یہ ایکسپلائٹ برے سینس میں استعمال نہیں کر رہا، ایکسپلائٹ کا لفظ انگریزی زبان میں کسی چیز کو بروئے کار لانا، کسی کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، اس جذبے کو اپیل کر کے یا اسے ایکسپلائٹ کر کے انتخابات کے ذریعے سے اقتدار حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جد و جہد ہوگی، ایثار ہوگا، قربانی ہوگی، پھر انسان آخرت کو ترجیح دے گا، دنیا کو پیچھے رکھے گا، اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگائے گا۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو۔ اس میں بھی ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ ثم لم یرتابوا والا ایمان، ایسا ایمان کہ جس میں ریب نہ رہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عام آدمی کے دل میں یقین پیدا ہو گیا، اگرچہ وہ علی وجہ البصیرت نہیں ہے، دلائل وہ نہیں جانتا، صغرا کبرا وہ نہیں جانتا، علمی طور پر اس کا جو بھی ہے مقدمات وہ اس کے سامنے نہیں ہے، یقین پیدا ہو، اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بلائنڈ فیتھ، اندھا یقین۔ تو بلائنڈ فیتھ بھی ایک عام آدمی کے لیے نہایت مفید، نہایت مؤثر ہے۔ فیتھ ہے نا، یقین ہے اس کی شخصیت کے اندر، اس کے وہ جگمگا اٹھے گی اس یقین سے، چاہے وہ یقین جو ہے اس میں کوئی بصیرت والی بات نہ ہو، اس یقین میں کوئی انٹلیکچوئل ڈائمنشن نہ ہو، کوئی فکری اور نظری اس کا پہلو نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں، یقین ہے تو شخصیت جگمگا اٹھے گی، نور ایمان سے اس کی پوری سیرت و کردار جو ہے وہ منور ہو جائے گی۔ لیکن ایک تعلیم یافتہ انسان، انٹلیکچوئل انسان،
اس کے لیے صرف وہ ایمان مفید ہو اور مؤثر ہوگا جو انٹلیکچوئل ڈائمنشن کے ساتھ ہو، جس کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں کہا گیا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے ان سے دیکھو یہ ہے میرا راستہ اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تو اندھیرے میں ٹامک توئیاں نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی وہ جو ایک کیفیت ہے اس کو تعبیر کیا گیا احسان کا، جب پوچھا گیا اخبرنی عن الاحسان، تو احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جبکہ وہ ایک رویت باطنی حاصل ہو جائے۔ بصیرت کے معنی بھی وہی ہے، ایک بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا کسی شے کا، بصیرت ہے دل کی آنکھ سے دیکھ لینا۔ بصیرت اور بصارت میں اتنا ہی تو فرق ہے، باقی مادہ تو وہی بصر ہے۔ بصر ہے ایک بصارت ظاہری اور ایک ہے بصیرت وہ باطنی دل کی آنکھ سے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے سورہ حج میں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی آنکھیں تو بڑی بڑی تھیں، بڑی روشن انگارہ، جو خود اس کا رنگ و روپ جو ہے وہ بھی بہت ہی سرخ و سفید اور آنکھیں موٹی موٹی، لیکن بصیرت دل اندھا تھا۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ تو اصل میں ایک بلا علی وجہ البصیرت ایمان جو ہے وہ ہے کہ جو کسی معاشرے کو اگر تبدیل کرنا ہو، اگر آپ کے پیش نظر ہے اسلام قائم کرنا، تو گویا کہ پورے معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں، نظام بدلنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو بھی انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، جو بھی آپ کے ہاں کی ایجوکیٹڈ ایلیٹ ہے، جو بھی آپ کا جو ذہین طبقہ ہے، جو برین ٹرسٹ ہے، اگر اس کے دلوں میں ایمان پیدا نہیں ہوتا تو معاشرہ بحیثیت مجموعی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور یہ جان لیجئے کہ اگرچہ وہ ایمان جو میں نے کہا جو عوام الناس کے لیے مفید ہو سکتا ہے، اس کو کسی اور ذریعے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مجرد صحبت سے بھی، عمل سے بھی، لیکن یہ ایمان جو ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت ایمان، اس کا واحد سورس قرآن حکیم ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملے گا۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ دیکھیے یہ آیتیں جو آئی ہیں سورہ حدید میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہاں بھی نوٹ کیجئے کون سے مسلمان، یہ ابو بکر اور عمر مراد نہیں ہے یہاں، معاذ اللہ، وہی جو کچے مسلمان بھی شامل تھے۔ مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا تمہیں، ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ وہی ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ تمہیں سارے اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اندھیرے کتنے ہیں؟ بہت سے ہیں، الحاد کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، نفس پرستی کا اندھیرا ہے، خواہشات پرستی کا اندھیرے ہیں۔ ان تمام اندھیروں سے نکال کر اس ایمان کے ساتھ لانا، روشنی والا ایمان کی روشنی میں لانا، یہ آیات بینات کے ذریعے ہو۔ قرآن حکیم جو ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ ہے اصل میں کرنے کا کام اس معاشرے کے اندر، قرآن کی آیات بینات کے ذریعے سے لوگوں کو، عوام کو بھی اور خاص طور پر پڑھے لکھے لوگوں کو یہ مادہ پرستی، الحاد، مختلف نظریات، مختلف نوع کی گمراہیوں کے اندھیروں میں سے نکال کر نور ایمان میں لانا، یہ پہلا کام کرنا ضروری ہے اگر تشخیص وہ ہو چکی ہے کہ در حقیقت وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور وہ شرط اللہ نے بیان کی ان کنتم مومنین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ ہمارا وعدہ جو ہے تمہارے ساتھ وہ صرف ایک شرط کے ساتھ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اس ایک شرط میں ساری شرطیں آ گئیں۔ حقیقی مومن ہوگے تمہارا اپنا عمل درست ہو جائے گا خود بخود، حقیقی مومن ہوگے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھو گے، حقیقی مومن ہوگے شہادت کی موت جو ہے وہ تمہاری اصل آرزو بن جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی ایمان ہی بس درکار ہے، وہ حقیقی ایمان اگر مل جائے اس کے بعد تو گاڑی رواں ہو جائے گی، اس کے بعد تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جیسے گاڑی چل پڑے تو پہلا اسٹیشن، دوسرا اسٹیشن، تیسرا اسٹیشن، وہ تو آوے ہی آوے۔
اسی طریقے سے سمجھیے کہ اگر ایمان حقیقی ہے تو یہ سارا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پوری گاڑی خود بخود چلے گی۔ اسی کے حوالے سے جان لیجئے، یہ میں آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اکیڈمی ہے، اس کی مسجد ہے، جامع القرآن ہے، قرآن کالج بنا ہوا ہے، قرآن آڈیٹوریم ہے جس میں شام کو اجتماع ہوگا، ہمارا پورا تنظیم کے اجتماعات وہاں ہوں گے۔ پوری تحریک میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی کا بیشتر اور بیشتر اور بہتر حصہ صلاحیتوں کا، توانائیوں کا اسی کام پر لگا ہے۔ یہ اس تشخیص کی بنیاد پر تھا۔ جون سن 67 میں مضمون لکھا تھا جس کا کہ میں نے خلاصہ آج آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو تشخیص تھی اسی کو تجویز کیا، اسی پر عمل کیا، اسی پر اپنی زندگی کا، اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اما بنعمت ربک فحدث، یہ در حقیقت اس کا انعام و اکرام ہے، اس کا احسان ہے کہ یہی وہ اصل کام ہے جو اس تشخیص پر مبنی تھا۔ یوں ہی نہیں تھا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں میں مار رہا تھا، یہ میرا کوئی پروفیشن نہیں تھا، میں کوئی نہ تو بائی پروفیشن کوئی عالم دین تھا یا کوئی اور میرا اس طرح کا کوئی مشغلہ تھا، یہ تو اس تشخیص کی بنیاد پر یہ راستہ اختیار کیا ہے، تشخیصی پر تجویز جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے۔ آگے چلیے، ایمان حقیقی ہوگا تو جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بات آئی وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ، اب جہاد لازم۔ اور یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جہاد کی پہلی منزل حضور کے فرمان کے مطابق المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو حقیقت میں وہ جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے، نفس کو اللہ کا تابع بنانا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اصل جہاد تو یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اللہ کا مطیع بناؤ۔ اللہ کا مطیع بنانے کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی اس کے حدود ہیں، جو بھی اس کے احکام ہیں، حرام سے مجتنب رہو، حلال پر اکتفا کرو، فرائض کا التزام کرو، جو چیزیں لازم ٹھہرائی گئی ہیں ان کو ادا کرو، جو بھی فواحش ہیں، منکرات ہیں، ان سے مجتنب رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکام پر کاربند رہنا۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک یہ مرحلہ سر نہیں ہوتا، آگے کی سوچنا اور انقلاب اور اسلامی حکومت قائم کر دینا، اسلامی نظام قائم کر دینا، نظام خلافت قائم کر دینا، یہ سب جو ہے یہ خام خواہ کی صرف یہ کہ زبان کا پھاگ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تھی وہ بات کہ جو آج سے نصف صدی سے کچھ زائد قبل مولانا مودودی نے کہی تھی، جب یہ پاکستان کی تحریک زور شور سے چل رہی تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ اور اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ تو ایک بات کہی تھی، اس وقت لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، قوم کی عظیم اکثریت نے اسے رد کر دیا۔ بات 100% صحیح تھی، جتنی صحیح وہ اس وقت تھی اتنی ہی آج ہے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ اگر آپ صرف ایک قومی تحریک چلائیں گے، ایک قومی ریاست تو وجود میں آ سکتی ہے، اسلامی حکومت بنانی ہے، اسلامی نے اوپر نافذ کرے۔ یہی مرحلہ سر نہیں کرتے آپ تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھیڑ جمع کر کے کسی نعرے سے، کسی شوبدے سے، کسی کھیل تماشے سے اگر آپ بھیڑ جمع کر کے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھیڑ جو ہے شاید یہ بھی ہو جائے، جیسے پاکستان بن گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں آپ کی کوئی حکومت بھی بن جائے، لیکن یہ سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس سے اسلامی حکومت کبھی قائم نہیں۔ یہ بات تھی جو کہی تھی 100% صحیح تھی، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی اس وقت صحیح تھی اتنی ہی آج صحیح ہے۔ اس بات سے انحراف جو کر رہے ہیں وہ در حقیقت اپنے پورے ماضی کو چھوڑ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ ایک سال جماعت کی ضرورت، ذرا اس کتابچے کا تصور کیجئے جو در حقیقت جماعت اسلامی کے قیام کی اصل بنیاد بنا، اس میں تو اصول یہی تھا کہ اگر تو آپ کا ہدف ہے صرف ایک قومی ریاست قائم کرنا تو ٹھیک ہے، فاسق فاجر جو بھی ہیں آئیں، جو شراب کے ٹھیکے چلا رہے ہیں وہ بھی آئیں، جو اس بازار کے ٹھیکیدار ہوں وہ بھی آئیں، مسلمان تو ہے نا، نام تو مسلمان ہے، غلام حسین ہے، کچھ اور ہے، سب آئیں، سب کے سب آ سکتے ہیں، لیڈر بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں اسلامی حکومت تو پھر وہ لوگ چاہیے جو
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ڈسپلن کو قبول نہ کریں، جو لوگ ایک ایسی جماعت کے ڈسپلن کی پابندی کرنے کو تیار نہ ہو کہ جو دین کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، ان سے ان کی بھیڑ جمع کر کے کوئی توقع کرنا کہ کوئی اسلامی کام ہو جائے گا، اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں۔ بہرحال یہ جو دو باتیں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایسے لوگ جمع ہوں، علیکم بالجماعہ، ایمان دل میں، اپنی شخصی زندگیوں کے اندر اسلام کو قائم کر دیں، نافذ کریں، حلال پر اکتفا، حرام سے بچیں، چاہے فاقہ آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، مکے میں جو شخص اسلام لاتا تھا مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی۔ آج اسلام کے کلمے پر مار نہیں پڑتی، آج شریعت پر عمل کرنے پر مار پڑتی۔ آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، آپ کے لیے معیشت کی راہیں تنگ ہو جائیں گی، آپ دیکھیں گے دنیا کے لیے راستے کھلے ہوئے، آپ کے لیے راستے بند ہیں، کیا کریں؟ حرام کی طرف جا نہیں سکتے، اور حلال کا دروازہ بہت ہی تنگ ہو چکا ہے، سوکھی روٹی میں مشکل ملتی ہے۔ یہ جو مار پڑتی ہے یہ آج شریعت پر عمل کرنے پر پڑتی ہے، جبکہ اس وقت شریعت تو تھی ہی نہیں، مکے میں شریعت کہاں تھی؟ سود بھی کوئی حرام نہیں ہوا تھا، شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی، کچھ بھی نہیں، نہ نماز کی ابھی، وہ بھی 11ویں برس میں جا کر 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، اس سے پہلے نہ 5 گانا نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صوم ہے، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ہاں تھا کیا؟ جو سب سے بڑی شے ہے، مار پڑتی تھی، اور مار نہ پڑے تو آدمی پختہ ہوتا نہیں، سیدھی بات ہے، 2 اور 2 4 کی بات۔ مار پڑ رہی تھی کس پر؟ جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے لیے بھٹی جو ہے دہک گئی آزمائش کی۔ آج بھٹی دہکتی ہے دین پر عمل کرنے میں۔ استہزاء، تمسخر، دقیانوسی ہے جو اس معاشرے میں بھی ہوگا اور بہت بڑے پیمانے پر ہوگا۔ یہاں ہر داڑھی والا جو ہے وہ گویا کہ ایک اجنبی سا اس معاشرے کے اندر ہو کر رہ جائے گا، اس کے اوپر پھپتیاں چست کی جائیں گی، راہ چلتے ہوئے اسے جوتیاں دکھانے کا عمل جو ہے شروع ہو چکا ہے معاشرے کے اندر۔ اور وہ ساری چیزیں جو ہے چونکہ ہم نے اپنی غلط حکمت عملی سے اپنا وقت ضائع کیا، ہم الیکشن کی وادیوں میں بھٹکتے رہے، ہم اس غلط تشخیص کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنا وقت صرف کرتے رہے، توانائیاں 92 لاکھ تو آج بھی خود بھی مانا ہے قاضی حسین احمد صاحب نے، دنیا جو کچھ کہہ رہی ہے اس کو چھوڑیے، لیکن 1 کروڑ کے لگ بھگ تو ان کے اپنے قول کے مطابق انہوں نے خرچ کر دیے۔ کتنا کچھ خرچ کیا ہے، کتنے کچھ توانائیاں، کتنی کچھ محنتیں، یہ سب کچھ، لیکن یہ کہ حاصل کچھ نہیں، اس لیے کہ غلط رخ پر ہو، صحیح رخ پر نہیں۔ بہرحال علیکم بالجماعہ، اور آمرکم بخمس بالجماعۃ والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ جماعت کی شکل، لیکن جماعت کن لوگوں کی؟ ان لوگوں کی کہ جو دین کی بنیادی جو بھی اس کی ہدایات ہیں ان پر عمل پیرا ہو، ورنہ بھیڑ جمع کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ موقف، یہ 2 باتیں سمجھ لیجئے اچھی طرح، یہ 2 باتیں جتنی آج سے نصف صدی قبل صحیح تھیں، یہ وہ حقائق ہیں، یونیورسل ٹروتھس ہیں کہ جو آج بھی حق ہیں اور آئندہ بھی حق رہیں گے۔ چنانچہ یہ جو آج 2 ورقہ تقسیم ہوا ہے آپ کو، اگر آپ اس کے آخری صفحے کو، ہے سب کے پاس یا نہیں، اس کے آخری صفحے کے یہ 2 پیرے پڑھ لیجئے کہ پروگرام کیا ہے، کرنے کا کام کیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات بینات کے مدلل اور پرجوش ابلاغ کے ذریعے عوام اور بالخصوص جدید تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک جانب الحاد اور مادیت اور دوسری جانب مشرکانہ اوہام کے اندھیروں سے نکال کر توحید، معاد اور رسالت پر ایمان کے نور میں داخل کیا جائے تاکہ وہ دنیا پرستی کے عملی شرک سے نجات پائیں۔ دوسرا، جو لوگ شعوری ایمان کی دولت سے بہرہور ہو جائیں، اب وہ صرف موروثی ایمان نہیں، موروثی عقیدہ نہیں، شعوری ایمان، انہیں ایک جانب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت اور دوسری جانب ایک ایسی جماعت کے نظم کی پابندی کا خوگر بنائیں جس کا کوئی فیصلہ اور اقدام قرآن و سنت سے متصادم، حدود شریعت سے متجاوز اور شرافت اور شائستگی کے منافی نہ ہو۔ یہ 2 باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا آج سے نصف صدی قبل جتنی درست تھیں اور جتنی کا درست ثابت ہوئیں اتنی ہی آج بھی درست ہے۔ ان میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، ان کے اندر کوئی بھی اس سے انحراف، وہ در حقیقت اپنی منزل کھوٹی کرنا ہے، اپنی کوششوں کو برباد کرنا اپنے ہاتھ۔ غلطی کیا ہوئی؟ یہ اتنی صحیح بات کہی گئی
اس پر ایک جماعت بنی، اس نے 6-7 سال کام کیا، تحریک پاکستان سے بھی علیحدہ رہی، قومی جد و جہد سے علیحدہ رہ کر اس نے ان 2 اصولوں کے اوپر کام کیا۔ غلطی کیا ہوئی؟ نظام کو بدلنے کے لیے انتخابات کا راستہ اختیار کیا، لیکن اس غلطی کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ غلطی ان گڈ فیتھ ہوئی ہے، کسی بدنیتی سے نہیں، مغالطہ ہے، ہو جاتا، صرف نبی ہے کہ وہ خطا سے معصوم ہے، کہیں اگر کوئی غلط خیال کسی طرح سے پیدا ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اصلاح فرما دیتا ہے۔ کوئی غیر نبی معصوم نہیں، لہذا خطا ہو سکتی ہے۔ اور ماضی کا جائزہ لینا، جیسا کہ آج کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، اس حوالے سے کیوں پچھلی صدی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جو ہے وہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے کیوں کامیاب نہ ہوئی؟ سوچنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، ان کی کیا غلطی ان سے ہو گئی تھی، کیا خطا ہوئی تھی، کہاں کوتاہی رہی۔ اسی طرح ہم اپنا بھی جائزہ لیتے رہے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں، اس میں یہ کہ توہین نہ ہو اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی، اسلاف کی، لیکن حقائق کو جاننے کے لیے، جس کو ہم تنقید کہتے ہیں، کہ اس کے بارے میں جائزہ لے کہ کہاں خطا ہوئی۔ تو بہرحال پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ ان گڈ فیتھ ہوئی، اور نمبر 2 اسی مغالطے کی بنیاد پر ہوئی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ قوم بڑی عظیم اکثریت مسلمانوں کی ہے، ان کے دلوں میں تو ایمان کی روشنی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہے، بس عمل کی کمی ہے۔ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو اس پر مسلط ہو کر اسے ایک خاص رخ پر لے کر جا رہا ہے۔ اگر اس کی جو اسلام کے ساتھ محبت اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو محبت اور عقیدت ہے، اس کو ذرا بھڑکا کر، اسے ایکسپلائٹ کر کے، اسے مشتعل کر کے، اسے اپیل کر کے، اگر ایک دفعہ ہم انتخابات کے ذریعے سے ایک منزل سر کر جائیں اور پہنچ جائیں اقتدار میں، تو پھر اقتدار کے جو بھی وسائل و ذرائع ہیں، حکومت کے پاس جو بھی وسائل موجود ہیں، ہمارے ہاتھ میں پھر ہوگا ایجوکیشن سسٹم، ہمارے ہاتھ میں ہوں گے ذرائع ابلاغ، پھر معاشرے کو درست کرنا۔ غلطی یہی ہوئی ہے، مغالطہ یہی ہوا ہے، خوش فہمی یہ ہوئی اس معاشرے کے بارے میں، یہ تشخیص تھی جو غلط ثابت ہوئی۔ اب دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ اس غلطی کے نشاندہی ہم مسلسل کر رہے ہیں، جب سے تنظیم قائم ہوئی ہے مسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آج تک تو در حقیقت ہم عقلی اور منطقی دلائل سے اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے تھے۔ مثلاً وہ کیا تھے؟ پہلی بات اصولاً ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے، انتخابات کسی نظام کو چلانے کے لیے منعقد ہوتے ہیں، اس کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ یہ اصول ہے، پولیٹیکل سائنس کا اصول ہے، بنیادی بات ہے۔ جو نظام قائم ہے اس کو کون چلائے؟ میں چلاؤں یا آپ چلائیں گے؟ ہاں، میں چلاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں میں چلاؤں گا، چلو ووٹ لے لیجیے۔ نظام بدلا نہیں جا سکتا انتخابات میں۔ نمبر 2، یہ انتخابات میں اصل فیصلہ جو ہے وہ صرف تعداد کی بنیاد پر ہے، اکثریت اقلیت۔ اب ظاہر بات ہے، ایک طرف تو قرآن کا فیصلہ ہے مستقل، ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم زمین کے اندر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں لازماً گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ تو موٹی سی نص قطعی ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو عقل سے سمجھ لو کہ دیکھیے، ایک شخص ہے سرفروش، کسی مقصد کے لیے جان لیے تیار، اور ایک ہے 100 آدمیوں کی بھیڑ جن کا نہ کوئی مقصد ہے نہ اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہے۔ اگر کوئی میدان کا مقابلہ ہوگا تو وہ ایک 100 پر بھاری رہے گا، اور گنتی کر کے ووٹ شامل کر لے تو 100 کے مقابلے میں ایک کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اس کی ڈیپتھ آف کمٹمنٹ، اس کا ایثار، اس کی قربانی بے معنی ہو جائے گی، اس عددی جو بھی اکثریت ہے اس کی بنیاد پر۔ تیسری بات کہ جو ذرا سا بھی انسان غور کرے تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر معاشرے میں ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہوتا ہے، موجود ہے نا، کوئی خلا تو نہیں ہے۔ جاگیرداری کا نظام ہے، سرمایہ داری کا نظام ہے، جو بھی نظام ہے اس کی بنا پر یہاں اقتدار پاور بیسز بنے ہوئے ہیں، اور الیکشن میں لازماً وہی ریفلیکٹ ہوں گے، انہی کی عکاسی ہوگی۔ جاگیرداری نظام ہے تو جاگیرداری آئے گا، اکثریت انہی کی آئے گی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چچا نہ آئے بھتیجا آ جائے، ایک بھائی نہ آئے دوسرا بھائی آ جائے، جب کلش ذاتی وڈیروں کی جیسے کہ انتخاب ہوا، کون جو پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر آیا ہے، کوئی نظریاتی، یہ تو میں پوری تجزیہ کر چکا ہوں، ندا میں چھپ گیا ہے، نوائے وقت میں بھی چھپ جائے گا، لیکن یہ کہ کوئی نظریاتی وابستگی نہیں، تو وڈیروں کے آپس کی جب کلشیں ہوتی ہیں، ایک ادھر ہے تو دوسرا ادھر لازماً جائے گا۔
ان کے آپس کا معاملہ. تو یہ ہے در حقیقت ہوں گے وہی بٹیرے، وہی زمیندار، وہی جاگیردار، وہی جو بھی بلوچستان ہے تو جو قبائلی سردار ہے، سرحد ہے تو جو خوانین ہے، پنجاب ہے تو جو بڑے جاگیردار زمیندار ہے یا جاگیردار ہے سرائے کی علاقے کے، اور سندھ کے ہیں تو بٹیرے وہی ہے. لہذا وہ آپ کو نظام بدلنے دیں گے؟ اپنے مفادات کے اوپر کوئی آنچ آنے دیں گے؟ تاریخی اعتبار سے بھی بات سمجھاتے رہے ہم کہ خدا کے لیے کبھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو. اس کو حضور کی توہین نہ سمجھیے گا، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. ہم کہاں جائیں، ہمیں تو ریفرنس کے لیے بہرحال ہمارا تو وہی ایک حوالہ ہے، حوالہ اسی کے حوالے سے کسی چیز کو پرکھنا ہے. کبھی سوچئے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں انتخابات کے ذریعے سے نظام کو بدل سکتے تھے؟ اور اگر سمجھیے چلیے یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ اس صدی میں 14-15 سال پہلے کیا خمینی صاحب کے ذریعے سے علماء کی حکومت اور بادشاہت کا خاتمہ ختم ہونا اور علماء کی حکومت قائم ہونا قیامت تک ممکن تھا انتخابات کے ذریعے سے؟ تو کچھ تو حقائق کو دیکھنا چاہیے، کچھ تو عقل سے کام لینا چاہیے. کیوں اپنی آنکھیں بند رکھنے ہی پر مصر ہیں؟ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اب تو بات جو ہے وہ ثم لترونها عین الیقین تک آ گئی ہے. اب تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. کیا نہیں کیا ہم نے، کیا کیا نہ کیا دیدہ و دل کی خاطر، سب کچھ کر کے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑا خیر ہو گیا ہے یہ کہ جو کچھ ہو سکتا تھا پسترین عوامیت کی سطح پر بھی آپ اتر آئے. آپ نے اپنے سارے سابقہ جو ہے وہ جو بھی روایات ہیں ان سب کو تج دیا، سارے سجدہ سہو بھی کر لیے. پھر آپ کو پورے پاکستان میں 3 سیٹیں ملی. اب بھی اگر آنکھ نہ کھلی، اسی لیے اس 2 ورقے کے شروع میں سر ورق پر جو آیت ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اب بھی وقت نہیں آیا کہ اب بھی آنکھ نہیں کھلے گی. اس میں جو میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جہاں تک تو مذہبی جماعتوں کا معاملہ ہے مجھے ان سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہے. 3 باتیں میں ان کے بارے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نمبر 1، میرے نزدیک ان کا تصور دین محدود ہے. وہ مذہبی جماعتیں دینی جماعتیں نہیں ہیں. ان کا رول ہے، ایک بہت قیمتی رول ہے، وہ رول ہے دفاعی. دین کے خلاف کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو وہ اس میں اس کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. علماء کا یہ رول ہے اور یہ مثبت رول ہے، ایک اعتبار سے بہت مفید رول ہے. فتنہ انکار حدیث ہو، فتنہ انکار سنت ہو، فتنہ قادیانیت ہو، اس کے لیے علماء جو ہے وہ پورے زور سے اس کی مدافعت کرنے کے لیے تیار رہتے. لیکن احیائی دین کا احیاء، دین کا وہ جامع تصور، وہ ان کے نہ اس کی صلاحیت ان میں ہے، نہ انہوں نے جدید جو بھی علوم ہے ان کا مطالعہ کیا ہے، نہ ان کی وہ سوچ ہے. اس حوالے سے جو شے ہے وہ بھی مانی ہے، جو نہیں ہے اس کا بھی اقرار کی. تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صحیح معنی میں انقلابی تحریک، کوئی مزاحمتی تحریک اگر بھٹی یہاں گرم کر دے گی، کچھ لوگ سرفروش میدان میں آ جائیں، پھر علماء اور ان کے معتقدین اور منسلکین جو ہیں ان مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی میدان میں آ جائیں، کھنچ آئیں گے. اس لیے کہ ان کے اندر بہرحال ایک حمیت تو ہے دین کی، مذہبی جذبات تو ہیں. لیکن یہ کہ پہلے کسی جماعت کو وہ کام کرنا ہوگا. ایک مضبوط جماعت میدان میں آ چکی ہو، سر بکف ہو کر اور کفن بردوش ہو کر، اور انہیں نظر آ جائے کہ یہ دین کے لیے آئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں آئے، یہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں، دنیا کے کتے نہیں ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ علماء بھی اس میں آئیں گے. میرے نزدیک تو تبلیغی جماعت شاید اس وقت سب سے زیادہ سورس بن جائے اس کے اندر عددی قوت فراہم کرنے کے لیے. لیکن یہ کہ اس کے لیے پیش قدمی اس رخ پر کرنا، اس کی توقع ان سے مت کی. میری ساری بحث اصل میں اس تحریک تجدید و احیاء دین سے ہے، اصل میں اقامت دین، جس کا تصور دین کا تھا، مذہب کا نہیں، اور جو اس کی اقامت کے لیے، اس کی تجدید اور احیاء کے لیے میدان میں آئی تھی. اس کے حوالے سے چند باتیں میں نے کچھ پچھلی مرتبہ بھی کہی تھی، آج ذرا مزید وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے بھی امیر ہیں، پاسبان کے بھی سرپرست ہیں، اور PIF جو ہے اس کے بھی وہ صدر ہیں یا کیا ہے، ان کے بارے میں نے 5 باتیں بار بار کہی ہیں کہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں.
آج پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ انتہائی متحرک شخصیت ہے، اور انہوں نے واقعتاً جماعت اسلامی کی عمارت جب ان کے پاس آئی ہے، انہوں نے جماعت کے جمود کو توڑ کر اسے متحرک کر دیا۔ یہ بات میں مانتا ہوں صحیح ہے۔ اب اس میں لیکن کیا ہے؟ رخ غلط ہو تو جتنا متحرک آدمی ہوگا اتنا ہی زیادہ غلط ہو جائے گا۔ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو جتنا تیز دوڑیں گے اتنا ہی دور جو ہے وہ نکل جائیں گے جلدی جلدی۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ طوفانی انتخابی مہم بھی انہوں نے چلا لی، عوامیت کی انتہائی پستی تک انہوں نے اپنے آپ کو اتار لیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس ملک کی سیاسی اور صحافتی ادب میں جیسے ہمارے ہاں پہلے کوئی شیخ چلی کا ایک کردار ہوتا تھا مزاحیہ، یا ایک وہ ملا نصر الدین کا ایک کردار ہوتا تھا مزاحیہ، حاصل یہ ہوا ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب کی شخصیت نے اس ملک کے سیاسی اور صحافتی ادب کو ایک مزاحیہ کردار فراہم کر دیا۔ قاضی آ رہا ہے اور قاضی جا رہا ہے، اور قاضی نہیں آ رہا اور قاضی سوچ رہا ہے، اور قاضی پچھتا رہا ہے اور قاضی دیکھ رہا ہے۔ یہ تماشا ہو رہا ہے، اور یہ میں کسی خوشی سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہی استہزاء میرا ہوا ہے اس ملک کے اندر، اور یہ ہوگا، میرا بھی ہوگا، اور تمام جو بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والے ان کا ہوگا۔ یہ صرف قاضی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بارے میں کہا گیا دی موسٹ ہیٹڈ پرسن among the educated women of پاکستان، یہ بڑے بڑے کیپشنز لگے، کیا نہیں کہا گیا میرے بارے میں؟ لیکن یہ بات اس وقت جو ہوئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں تو صدمے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی خوشی پر نہیں کہہ رہا، خدا نہ خواستہ۔ جماعت اسلامی کا امیر، اس کا ایک وقار، اس کی ایک شخصیت، اس کا ایک مقام ہے، ایک تاریخ ہے، ایک پس منظر ہے، اور اس کا یہ حشر ہوا۔ تو متحرک وہ ہے، لیکن متحرک اللہ کرے کہ صحیح رخ پر ہو۔ متحرک آدمی غلط رخ پر ہو تو اور زیادہ خراب ہو گئے۔ دوسری بات میں نے یہ مانی تھی کہ یہ عین ممکن ہے کہ قاضی صاحب کبھی جیسے بھٹو ایک مرتبہ نکل گیا تھا ایک ہی ریلے کے اندر، یہ بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ میں ریکارڈ پر ہوں، میرے مضامین میں آیا، میں نے مانا ہے، حرکت کا نتیجہ یہ نکل سکتا، نکلا نہیں ہے، یہ تو بات دوسری ہے، لیکن عین ممکن تھا کہ نکل جاتے۔ یہ بہت سے حالات ہیں کہ جس کی وجہ سے، یہ تو ہمارے ہاں اردو میں کہاوت ہے، شاید اترا شہنک مردک نام، اگر یہ کامیاب ہو رہے ہوتے تو واہ واہ ہو رہی ہوتی، اور وہ تو جیسے کہ ایک جوا کھیلنے والی بات ہے، جیت گئے تو پاؤ بارہ ہے اور ہار گئے تو سارا گیا۔ اس حوالے سے وہ ایک مزاحیہ کردار بن کر رہ گئے ہیں، ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عین ممکن تھا کہ کسی ایک الیکشن کے اندر وہ سٹارم کر جاتے، ان کی فعالیت کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں، اور شاید وہ اس میں میری وہی غلط تشخیص شامل تھی کہ میں سمجھتا تھا کہ اس ملک کے اندر کچھ حمیت، کچھ جذبات جو ہیں دین اور اسلام کے ہیں، جو اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت نیچے جا چکی ہے۔ میری اپنی جو بھی تھی، جو اندازہ میرا تھا اس کے مقابلے میں بھی بہت نیچے جا چکا تھا، لیکن یہ میں نے لکھا ہے، میں ریکارڈ پر ہوں۔ لیکن ایک بات میں نے وہاں بھی لکھ دی تھی کہ حکومت ان کی شاید بن جائے، اسلام کبھی نہیں آئے گا۔ وہی مولانا مودودی کی بات کہ تم ایک قومی ریاست بنا سکتے ہو، اسلامی ریاست نہیں بنا سکتے۔ 100% صحیح تھی، آج تک صحیح ہے، 47 برس ہو گئے، روز بروز اس کی صداقت جو ہے اور واضح سے واضح تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہی بات خود قائد اعظم نے بعد میں کہی۔ اس لیے کہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جب بھی کبھی آپ سٹارم کرنا چاہیں گے کسی الیکشن کو، آپ کو ایسے لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا جن کی کوئی نظریاتی اساس نہ ہو، تو کیا وہ پھر آپ کو کسی نظریاتی رخ پر چلنے دیں گے؟ قائد اعظم نے جو کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے، لیکن اس تحریک کو چلانے کے لیے کھوٹے سکے درکار تھے انہیں۔ وہ اگر سکے دیکھنے بیٹھ جاتے کھڑا ہے کہ کھوٹا ہے تو پاکستان نہیں بنتا تھا، وہ تو کھوٹا ہو کیسا ہو آئے، تعداد بنے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں نام مسلمانوں کا سا ہونا چاہیے، آؤ بیٹھو یہاں۔ لہذا وہ سٹارم تو کر گئے الیکشن، 46 کا الیکشن سٹارم کر گئے، ایک طوفانی انداز میں جیت گئے۔ اسلام نہیں آیا، اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں۔ اسی طرح بھٹو کی مثال ہے، بھٹو سٹارم کر گیا، لیکن کیا وہ سوشلزم لا سکا؟ اس سے قطع نظر کہ وہ خود اس کے لیے مخلص تھا یا نہیں تھا، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ایک انسان کا سوال تو یہ ہے کہ جب اسے الیکشن کی طرف آنا پڑا تو انہی وڈیروں کی طرف اس نے رخ کیا، وہ جو اس کے اشتراکی ساتھی تھے، جو نظریاتی ساتھی تھے، نوجوان کارکن تھے، ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا اس نے، اس لیے کہ یہ سکہ تو چل نہیں سکتا بازار میں، الیکشن کے بازار میں تو سکہ انہی کا چلے گا۔
جو وڈیرے ہیں، جب وڈیرے آ گئے تو وہ کہیں اس کے اندر کوئی تبدیلی لانے دے سکتے تھے؟ اس کا بھی یاد ہے، اس نے کہا تھا میرے پاس 500 آدمی بھی مخلص ہوتے تو میں اس ملک کے اندر نظام بدل دیتا. یہ الفاظ ہے، ریکارڈ ہے. تو مخلص لیتے تو تم جیتتے کیسے الیکشن کے اندر؟ سیدھی سیدھی بات. یا چنا کو یا چنی. الیکشن جیتنا ہے تو تمہیں وہی لوگ چاہیے کہ جو کہ پاور بیسز جو ہیں ان پر بیٹھے ہوئے ہو. تو یہ ایسی ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تجزیہ کریں پاکستان اسلامی فرنٹ کیوں بنانا پڑا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں لیکن حلال اور حرام کی حدود کے اوپر کاربند ہونے کو تیار نہیں. ورنہ جماعت میں آنے میں کیا رکاوٹ تھی انہیں؟ یا نمبر 2 وہ کوئی ڈسپلن قبول کرنے کو تیار نہیں. 2 کے سوا کوئی اور سبب تو ہے نہیں. اگر قاضی حسین احمد کے ساتھ کوئی شخص آتا اور جماعت میں نہیں آتا کیا سبب ہو سکتا؟ تجزیہ کیجیے. یا وہ حلال اور حرام کی حدود پر کاربند ہونے کو تیار نہیں یا کوئی ڈسپلن قبول کرنے کو تیار نہیں. تو ایسے کھوٹے سکوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام لے آئیں گے؟ تو ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ ایک ڈائنامک شخصیت ہونے کے اعتبار سے، اور میں سمجھتا ہوں ڈائنامزم کی آخری ہو سکتی ہے مثال جو قاضی صاحب نے جو ہے پیش کی ہے. میں اپنے حوالے سے غور کروں تو میرے لیے تو واقعتاً وہ بہت ناممکنات میں سے جتنی حرکت اور جتنی محنت اور جتنی بھاگ دوڑ انہوں نے کی. 3 باتیں میں نے مزید مانی ہے قاضی صاحب کے بارے میں. نمبر 1 یہ کہ ان کا گلوبل پرسیپشن بالکل صحیح ہے. ان کا یہ خیال اور یہ ان کا مشاہدہ کہ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر اس وقت مسلط ہو چکا ہے تقریباً پورے گلوب پر، اور ہم بھی اس میں آ چکے ہیں. ہماری یہ دونوں سیاسی پارٹیاں سربسجود ہو چکی ہیں امریکہ کے سامنے. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی ریلیکٹنٹ ہو، کوئی خوش دلی سے ہو، یا کوئی ابھی صرف رکوع میں گیا ہو، کوئی سجدے میں پہنچ گیا ہو. یہ تو اندر کے حالات ہیں، وہی جان سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کسی کے اندر یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ اس نیو ورلڈ آرڈر کا جو پریشر ہے اس کو برداشت کر سکے. صحیح ہے. نمبر 2 یہ کہ ہمارے ہاں جب تک یہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کا جنازہ نہیں نکلتا کوئی حالات میں تبدیلی نہیں آئی. صحیح ہے. کون اس سے اختلاف کرے گا؟ میں تو نہیں کرتا. نمبر 3 یہ کہ متحدہ محاذوں سے کچھ نہیں ہوتا جب تک ایک قیادت کی، ایک قائد کی سرکردگی کے اندر ایک جماعت نہ ہو. انہوں نے متحدہ محاذ نہیں بنائے، دینی جماعتوں کو شامل نہیں کیا، اشخاص کو لائے اور اپنی جنہوں نے ان کی قیادت کو تسلیم کیا ان کو انہوں نے. یہ تینوں باتیں اصولی اعتبار سے صحیح ہیں. میں تینوں باتوں کو صحیح کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں. یہ نہیں کہ وہ ہار گئے ہیں تو، اور اب ان کی جو ہے خود جماعت کے اندر جو بھی اختلاف ہو رہا ہے اور جو بھی، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں. 3 باتیں جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، پہلے بھی صحیح تھی تو آج بھی صحیح ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں صحیح. بلکہ میں تو اس درجے سے ہی سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب تو پھر بھی وہ جو متحدہ شریعت محاذ کا تجربہ تھا اس کے بعد وہ IGI کا تجربہ انہوں نے کیا، انہی سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر بنائی تھی نا IGI. میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں نے متحدہ شریعت محاذ کے تجربے کے بعد پھر کسی تجربے کے لیے اپنے آپ کو دل میں آمادگی نہیں پائی اپنے لیے. یہاں تک کہ مولانا سمیع الحق صاحب آئے تھے چل کر اس جگہ پر، میں نے صاف ان سے معذرت کر لی. پروفیسر ساجد میر صاحب آئے تھے، میں نے صاف معذرت کر لی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن کے رخ پر آپ جانا چاہتے ہیں، اس کے حامی بن گئے، اس کے حامی بن گئے. اب یہ سب کے سب جو ہے ساجد میر صاحب ہوں یا اور وہ نواز شریف صاحب کے حامی بن گئے. قاضی صاحب کی یہ رائے بھی میرے نزدیک 100% درست ہے کہ یہ بڑی برائی چھوٹی برائی کا فلسفہ غلط ہے. بنیادی تو برائی برائی ہے ہر صورت میں، اور بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ کفر زیادہ برا ہے کہ نفاق زیادہ برا ہے. ایک طرف وہ خاتون ہے کہ جس نے اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا ہے، اسلامی حدود کا استہزاء وحشیانہ قرار دیا. دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے نفاذ شریعت ایکٹ کے اندر سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا. میرے نزدیک تو بڑا مشکل ہے کہ میں کہہ سکوں کہ ان میں 19 کون اور 20 کون ہے. وہ 19 ہے اور یہ 20 ہے اور یہ 19 ہے اور وہ 20 ہے، کوئی نہیں، برابر کی بات. یہ ساری باتیں صحیح ہیں لیکن ان کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ یہ انقلاب کے راستے پر، مزاحمتی تحریک کے راستے پر آئیے، انتخابات کے راستے سے کچھ حاصل نہیں. انتخابات کے راستے پہ آنا چاہتے تو احول البلیتین پر بھی عمل کرنا پڑے گا. یہ تو جیسے کہ انسان جو ہے وہ ہاکی کا پلیئر ادھر سے نکل کر، وہ تو پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر وہاں پہنچنا ہے تو دائیں بائیں جس سے کوئی بات بنتی ہو وہ اپنے سارے وصول چھوڑیے، اور جس سے بھی کوئی بات مفاد حاصل کر سکتا ہو لیجیے. پھر تو احول البلیتین بھی صحیح ہے، اور وہ ساری چیزیں جو بھی آپ نے کہی ہیں تو وہ اصل میں اس میدان کی چیزیں نہیں ہیں، وہ ہے ایک انقلابی مزاحمتی تحریک. اور وہ مزاحمتی تحریک بھی اس وقت شروع ہو
جب چوں پختہ شوی ایک جماعت قائم ہوئی ہو. اور جیسا کہ اب دوبارہ یہ دو جو اور پیراگراف ہیں وہ بھی پڑھ لیجئے، بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. وہ پروگرام کیا ہے، 4 میں نے پیراگراف میں اس کو جمع کر دیا ہے یہاں. پہلے 2 ہم نے پڑھ لیے تھے، تیسرا کیا ہے؟ قول اقبال با نشہ درویشی در ساز و دما دمزم. ترجمہ بھی میں نے دے دیا اس مرتبہ تو، کہ فقر اور درویشی کی روش اختیار کر کے خوب محنت کیے جاؤ، دما دمزم کیے جاؤ. دعوت اور یہ اپنے آپ کو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند بنانا، اسی کی دعوت دیتے چلے جانا، تنظیم کی کے بیس کو وسیع تر کرنا. ان 2 کاموں پر پوری قوت مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ زبان اور قلم کی بھرپور استعداد اور جملہ ممکن الحصول ذرائع ابلاغ کو بروئے کار لا کر نہی عن المنکر باللسان کا دینی فریضہ ادا کرتے رہیں، اور اس پر جس تمسخر و استہزاء یا معاشرتی دباؤ کا سامنا ہو اسے صبر جمیل کے ساتھ برداشت کریں. ہمیں دقیانوسی کہیں، ہمارے بارے میں جو بات کہی جائے، جو کہی جائے گی اب بڑے بہت زور شور کے ساتھ کہی جائے گی. اب حالات جدھر جا رہے ہیں، میں نے حوالہ دے دیا آپ کو ایک اخبار کا. ویسے تو میں خود امریکہ میں جو کچھ پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہوں، بغلے بجائی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں ثابت ہو گیا کہ فنڈامنٹلزم کی کوئی حیثیت نہیں. جسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسلامی بنیاد پرستی کا بہت مضبوط قلعہ ہے، بڑا گڑھ ہے، حقیقت نکلی کچھ بھی نہیں. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، کچھ بھی نہیں. اور آخری بات، تاکہ جب عددی قوت مناسب حد تک فراہم ہو جائے. اب یہ ذرا ایک لفظ پر نوٹ کیجئے، یہ کام کرتے رہیے دمادم دن. بادشاہ درویشی درساد و دمادم دن، ایمان کی جوت جگائیے دلوں کے اندر قرآن مجید کے ذریعے سے، آیات بینات کے ذریعے، اور پھر یہ کام کرتے چلے جائیے تاکہ جب عددی قوت مناسب حد تک فراہم ہو جائے اور عملی، اخلاقی اور تنظیمی تربیت بھی معیار مطلوب کو پہنچ جائے. صرف عدد نہیں، تنظیمی، اخلاقی اور عملی تربیت بھی معیار مطلوب کو پہنچ جائے. معلوم ہو کہ ہاں اب یہ ڈسپلن کے پابند ہو گئے. حکم دیا جائے گا تو موو کریں گے چاہے موت آ رہی ہو، اور اگر روکنے کا حکم آئے گا تو رک جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ اب جوش میں چلے ہیں تو اب رکنے کے لیے تیار نہیں. وہ تو پھر ہجوم ہے، وہ جماعت نہیں ہے. وہ ڈسپلن کے خوگر ہو چکے ہو اور اپنی اخلاقی اور عملی تربیت جو ہے اس میں اس معیار پر آ چکے ہو. تو پھر یہ ہے کہ چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جن زن، ٹکر مول لینی ہے. پھر نہیں عن المنکر بالید کرنا ہے، طاقت سے روکنا ہے بندی، اس کے بغیر نہیں. اس میں جان جاتی ہے تو جائے، یا تن رسد میں جانا یا جان سے تن پر آیا. یا تو اب ہمارا جسم جو ہے محبوب کے قدموں تک پہنچ جائے، اور یا یہ کہ جان جسم میں سے نکل جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہ ہو. یا تخت یا تختہ، یا تو منکرات کا استحصال کریں گے اور اللہ کے دین کو قائم کریں گے، اور یا یہ کہ جام شہادت نوش کر لیں گے. ہماری سب سے بڑی کامیابی هو المطلوب، شہادت و مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. چنانچہ یہی ہے در حقیقت جو تنظیم اسلامی نے لایا عمل اختیار کیا ہے. آج میں نے جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے اور کچھ تاریخی تجزیے کے حوالے سے پھر آپ کے سامنے، اور چونکہ یہ 2 ورقہ ہم نے شائع کیا ہے، اس میں یہ 4 نکات کی صورت میں پروگرام پھر آ گیا ہے. البتہ ہم نے جو حال ہی میں ایک تحریک خلافت کا آغاز کیا ہے، چند جملے میں اس کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں. اس معاملے میں بھی ہماری جو انتخابی سیاست کے اندر حصہ لینے والی جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے اب تک 2 بہت بڑی کوتاہیاں ہوئی. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے اسلامی نظام کا نعرہ لگایا ہے، صرف ایجوکیٹ نہیں کیا کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے، معین نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا. نمبر 2 بعض چیزوں کا کتمان کیا ہے، کیونکہ سیاسی مصلحت جو ہے مصلحت نیست کہ از پردہ بروں آید راز. چنانچہ اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں کی پوزیشن کیا ہے، کوئی بات بھی کرنے کو تیار نہیں. یہ ذمی کی گالی جو پوری دنیا نے بنا دیا ذمی گالی ہے، اسلامی ریاست کے اندر تو غیر مسلم ذمی ہے، لیکن کوئی کہنے کو تیار نہیں، خاموش رہو. اسی طریقے سے جاگیرداری کیسے ختم ہوگی، بیان کریں نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کا نام لینے کو کوئی تیار نہیں. ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے. بھائی کیسے کرو گے؟ نظام کو پوری طریقے سے واضح کرو. لوگوں کو یہ کر دیں گے اور یہ خوشحالی ہو جائے گی، کیسے کرو گے؟
اس اعتبار سے ہم نے یہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے پبلک ایجوکیشن کے لیے تحریک خلافت، اس میں ہم نے معاونین کا درجہ رکھا ہے۔ وہ بات جو تنظیم اسلامی کی ہے، ایک عہد اللہ سے کرو، انی اعاہد اللہ ان اہجر کل ما یکرہہ واجاہد فی سبیلہ جہد استطاعت، یہ عہد اللہ سے کرو، اور اس جہاد کے لیے ایک بیعت جو ہے کر رہے ہو اس جماعت کے امیر کے ساتھ، جو حکم دو گے مانیں گے، ہاں شریعت کے خلاف ہو تو نہیں مانیں گے، شریعت کے دائرے میں ہو تو وہ آسانی ہو یا مشکل ہو، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے نہ ہوں، ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، اور جن کو بھی آپ بنائیں گے صاحب امر ان سے جھگڑیں گے نہیں، یہ معاہدہ جو ہے اس امیر جماعت کے ساتھ۔ لیکن یہ کہ تحریک خلافت معاونین، تاکہ ایک پبلک ایجوکیشن کے پروگرام میں ان کی صلاحیتیں، ان کے تعاون سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے، یہ ہے تحریک خلافت۔ تو یوں سمجھیے کہ در حقیقت جو جڑ ہے ہمارے اس کام کی وہ وہی ہے، قرآن مجید کے آیات بینات کا پرجوش اور وسیع پیمانے پر لوگوں کے اندر عام کرنا، تاکہ کفر اور شرک اور الحاد اور مادہ پرستی اور دنیا پرستی اور شہوت پرستی اور دولت پرستی، ان تمام جو گمراہیوں کے جو مختلف شیڈز آف ڈارکنس ہیں ان سے نکل کر نور ایمان میں انشاءاللہ۔ نمبر دو، جو شعوری طور پر ایمان قبول کریں، وہ کام پہلا جو ہو رہا ہے وہ انجمن خدام القرآن کا کام ہے، قرآن اکیڈمیز کا کام ہے، قرآن کالج اس کے لیے قائم ہوا ہے، جو بھی مختلف اس کے لیے ہماری جد و جہد ہے، جس کا ایک پوری کتاب جو ہے کئی سال پہلے شائع ہو چکی ہے، دعوت رجوع القرآن کا منظر و پس منظر۔ نمبر دو، جو لوگ شعوری ایمان لائیں اور کہیں کہ اب ہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، انہیں ایک کمپیکٹ تنظیم کے اندر بیعت کی بنیاد پر جمع کرنا۔ اور نمبر تین جو ہے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے تحریک خلافت کے حوالے سے آسان فہم ایک لفظ ہے، اور کچھ نہ کچھ ذہنوں میں تصور بھی موجود ہے کہ خلافت کا نظام کیا تھا، اس کی برکات کیا تھی، اس کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا، اور یہ عوامی سطح پر بھی ہو اور انٹلیکچول کے لیول پر بھی۔ یہ تینوں کام در حقیقت ایک درخت کے تین حصوں کے مانند ہے، جڑ ہے، تنا ہے، برگ و بار ہے۔ جڑ ہے کہ جو اصل غذا جس سے مل رہی ہے، اور تنا ہے وہ کمپیکٹ ہوتا ہے اور شاخیں پھیلتی ہیں، اس حوالے سے یہ تین کام۔ لیکن جڑ ایک وحدت ہے، آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی وحدت ہے درخت، اسی طریقے سے یہ ہماری تحریک جو ہے ان تین حصوں پر مشتمل ہے، لیکن اصل میں ایک ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے پورے کام کو اس کا جو بھی صغرا کبرا ہے اس کے حوالے سے موجودہ حالات میں، خاص اس کے ریفرنس سے میں نے آپ کے ساتھ